7ویں صدی ہجری کی ایک دوپہر ڈل رہی تھی کہ درویشوں کا ایک قافلہ مختلف علاقوں سے نیکی کی دعوت دیتا ہوا سندھ کے علاقے میں پہنچا۔ ان دنوں سندھ برائیوں اور بدکاریوں کی ماجگاہ تھا۔ ہر طرف گناہوں کا دور دورہ تھا۔ اس علاقے میں خاص طور پر کفر و شرک اور فحاشی و بدکاری عام تھی۔ بعض علاقے تو ایسے تھے جہاں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ دینی معلومات نہ ہونے کے باعث لوگ زندگی کے ہر شعبے میں بے جا روی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھے۔ لوگوں کی اخلاقی حالت ابتر تھی۔ اسی وجہ سے جگہ جگہ برائیوں کے اڈے قائم تھے۔ درویشوں کا یہ قافلہ ایک ایسے محلے میں ٹھہرا جہاں ہر طرف چہل پہل تھی۔ شام ڈلتے ہی چراغ روشن ہونے لگے۔ شام نے رات کا لبادہ اوڑھا تو گانے بجنے لگے۔ عورتیں سرے عام گناہوں کی دعوت دینے لگی۔ اوباش نوجوان گناہوں کے بنوڑ کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے۔ یاد الہی میں مگن درویش یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور اپنے امیر قافلہ سے عرض کرنے لگے، حضور، یہاں قیام کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں، کہیں اور چلتے ہیں، یہ تو بہت بری جگہ ہے۔ امیر قافلہ نے کہا، ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے ہیں۔ امیر قافلہ کا یہ جواب سن کر درویش مطمئن ہو گئے۔ جو رات گزری، صبح گناہوں کا بازار سرد پڑ چکا تھا۔ اگلی رات درویش یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بازار میں کل جیسی رونق نہ تھی۔ دوسری طرف برائیوں کے اڈے بھی اوس پڑ چکی تھی۔ جو بھی آتا محلے میں داخل ہوتے ہی الٹے پاؤں واپس لوٹ جاتا۔ اب تو یہ معمول ہی بن گیا۔ بازار کی رونقیں ختم ہونے لگی۔ ایک دن ساری عورتیں جمع ہوئی اور کہنے لگی، جس دن سے یہ درویش یہاں آئے ہیں ہمارا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا ہے، انہیں یہاں سے نکالو۔ چنانچہ وہ ان درویشوں کے پاس آئی اور کہا، بابا، آپ صوفی لوگ ہیں، یہاں آپ کا کیا کام؟ یہ گناہوں کی جگہ ہے، یہاں سے چلے جائیں، آپ کی وجہ سے ہمارا کام بند ہو رہا ہے۔ وہ بزرگ ہستی نے فرمایا، ہم یہاں جانے کے لیے نہیں آئے، اب تو ہمارا مزار بھی یہی بنے گا، البتہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ جواب سن کر انہیں پریشانی لاحق ہوئی۔ چنانچہ بڑے بڑے اور رئیس لوگ، یہاں تک کہ راجہ بھی ان گناہوں میں شریک تھا، لہٰذا انہوں نے راجہ کو شکایت کر دی۔ راجہ نے سپاہیوں سے کہا، درویشوں سے کہو یہاں سے چلے جائیں ورنہ انہیں زبردستی نکال دیا جائے گا۔ راجہ کا حکم پاتے ہی سپاہی درویشوں کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے۔ سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے لیے بہت جتن کیے مگر کچھ کام نہ آیا۔ انہوں نے واپس پلٹنے کے لیے کوشش کی تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیے۔ سپاہی گھبرا کر واپس لوٹ گئے۔ وہ عورتیں حیرت میں زیر و زبر ہو گئی اور وہ دلی طور پر اس بزرگ کی معتقد ہو گئی۔ بے ساختہ اس بزرگ کے قدموں میں گر کر تائب ہو گئیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ ان کی دیکھا دیکھی مرد بھی اور ان بزرگ کی دست حق پرست پر تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ بلند رتبہ درویش کون تھے؟ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ سندھ کی پہچان حضرت لاہ شہباز قلندر سید محمد عثمان مروندی کاظمی حنفی قادری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور دوسرے درویش آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خادم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سیون شریف ضلع دادو باب الاسلام سندھ تشریف لا کر کفر و شرک کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو اسلام کے پاکیزہ اصولوں سے روشناس کروایا، اس ظلم کدے میں اسلام کی شمع روشن کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے سندھ میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرتاثیر دعوت پر جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور اللہ عز و جل کے احکامات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے لگے۔